کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے سسرال والے، آپ کے رشتہ دار آپ کی عزت کریں؟ تو اس ویڈیو کو فل واچ لازمی کیجیے گا۔ آپ سب سے عزت چاہتی ہیں تو یہ ایک بالکل فطری عمل ہے، جائز خواہش ہے۔ سسرال، رشتہ دار اور معاشرے میں مقام بنانے اور عزت حاصل کرنے کے لیے شروعات ہمیشہ اپنے رویے اور پرسنالٹی سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک، بس آپ لوگوں کے ساتھ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے اپنی عزت بنا سکتی ہیں، رشتہ داروں میں، سسرال والوں میں یا معاشرے میں اپنا کیسے ایک مقام بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ ہر بات میں بیلنس ضروری ہے۔ سسرال یا رشتہ داروں کے معاملات میں حد سے زیادہ دخل نہ دیں اور اپنی ذاتی زندگی کو بھی محفوظ رکھیں۔ دوسروں کی بات کو توجہ سے سننا اور سمجھنا لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے، بے جا بحث سے گریز کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کھلے دل سے معافی مانگ لیں۔ اس طرح لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ دیکھیے، عزت حاصل کرنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی شخصیت اور روزمرہ کے رویوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ سسرال اور رشتہ دار آپ کی قدر کریں تو ان پوائنٹس پر گہری توجہ دیں جو میں اب آپ کو بتانے والی ہوں۔ ہر بات پر ہاں نہ کہیں۔ اگر آپ ہر ناجائز بات مان لیں گی تو لوگ آپ کو فالتو سمجھنے لگیں گے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں مناسب اور نرم الفاظ میں انکار کرنا سیکھیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے پردہ داری۔ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان کی باتیں یا اپنے گھر کی کوئی پرسنل باتیں، اندرونی مسئلے باہر کے رشتہ داروں کو نہ بتائیں۔ جب آپ اپنے گھر کے بھرم رکھیں گی تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں کم جانیں گے اور جاننے کی زیادہ کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب کی بات ماننا اچھی بچی بننے کی نشانی ہو سکتی ہے لیکن عزت کی نہیں۔ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہاں آرام سے لیکن سختی سے منع کر دیں کہ آپ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں۔ اس کے علاوہ اپنے حلیے، اپنی صحت اور اپنی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ جب آپ خود کو اہمیت دیتی ہیں، اپنے آپ کو بنا سجا کے رکھتی ہیں تو لوگوں کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ سسرال میں عزت پانے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں بلکہ پیشنس ہونا ضروری ہے، صبر ہونا چاہیے۔ گھر کے بڑوں کی عزت، ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں، بھلے ہی آپ ان کی باتوں سے سہمت نہ ہوں۔ جی بہتر کہہ دینا اکثر بڑے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ گھر کے بڑوں کی خدمت ضرور کریں لیکن خدمت ضرور کریں لیکن اپنے آپ کو داسی نہ بنائیں۔ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان کی باتوں کو گھر میں نہ پھیلنے دیں، اس سے آپ کے شوہر کی بھی عزت بنے گی اور آپ کی بھی۔ اپنی باتوں کو راز رکھیں۔ زبان کا استعمال عزت بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ ہماری عزت میں سب سے اہم کردار ہماری زبان ہے۔ پہلے تولیں پھر بولیں۔ ہر مسئلے پر اپنی رائے دینا ضروری نہیں، کیونکہ جب آپ کم بولتی ہیں تو لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کرتی ہیں اور آپ کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ بولتی رہتی ہیں بنا وجہ کچھ بھی، تو آپ کی بات کا وزن کم اور فالتو آپ کی بات کو زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چغلی سے پرہیز کریں۔ رشتہ داری میں سب سے بڑی دشمن چغلی ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے تو وہاں سے اٹھ جائیں یا بات بدل دیں۔ اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے، اور جب وہ آپ کو جانیں گے کہ آپ چغلی سے دور رہتے ہیں، آپ کسی کی برائی نہیں کرتے، تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ لوگ ان کی عزت زیادہ کرتے ہیں جو کسی کام میں ماہر ہو یا جن کا اپنا ایک مقام ہو، ہنر یا تعلیم۔ چاہے آپ گھر پر ہوں یا باہر، کوئی ایسی چیز سیکھیں جو آپ کی پہچان بنے، جیسے کوئی اسکل، پڑھائی یا کوئی سوشل ورک۔ اور اس کے علاوہ اگر ممکن ہو تو اپنے چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے کسی ہنر پر کام کریں۔ پیسے کا ہونا معاشرے میں عزت ایک بڑا فیکٹر ہے۔
عزت بڑھانے کا ایک بڑا فیکٹر ہے۔ رشتہ دار انہیں یاد رکھتے ہیں جو مشکل میں کام آئے، خوشی میں بھلے ہی نہ جائیں لیکن کسی کی غمی یا بیماری میں ضرور کھڑے ہوں۔ یہ عمل دشمن کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے سسرال میں یا رشتہ داروں میں عزت بنانا چاہتی ہیں تو اگر وہ آپ کی طرف انگلی اٹھائے یا الزام لگائیں تو اپنے حق میں بولنا سیکھیں۔ ضروری ہے یہ کہ آپ ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں۔ ہمیشہ چپ بن کر، بیچاری بن کر رہنے سے آپ اچھی تو بن سکتی ہیں لیکن ایک عزت دار نہیں بن سکتی، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کے اوپر اٹھ کر انگلی اٹھا سکتا ہے اگر آپ اپنے حق میں نہیں بولتی تو۔ عزت چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں کس وقت کیا بولنا ہے، کہاں آپ کو بولنے کی ضرورت ہے اور کہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو صحیح وقت پر بولنا کتنا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، میری باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ٹاپک آپ کو پسند آئے یا کوئی ایسا ٹاپک ہے جو میں بتانا بھول گئی تو کمنٹ میں مجھ سے شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔